ہیں، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی. سارے مسلمانوں کے اس بات پر ایمان ہے. کوئی ہے ایسا جو کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں؟ اکثر کو معلوم ہے، ہو سکتا ہو بالکل ابھی جہالت سے ابھی آیا ہو، اس کو کچھ پتا نہیں ہے، ورنہ اکثر کو یہ معلوم ہے کیونکہ کلمہ بھی پڑھایا جاتا ہے، ایمان مجمل ایمان مفصل پڑھایا جاتا ہے، تو اس میں آخرت باس بعد الموت، موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں آپ کو حدیثوں سے بتایا جا چکا ہے. آپ کو اس بات کا علم ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، سب کو اکٹھا کیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، میدان محشر قائم ہوگا. میدان محشر کیا ہے؟ وہ عظیم میدان ہے جہاں پر اولین و آخرین سب جمع ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں سب کو وہاں پر جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا. زمین تانبے کی ہوگی، سورج ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا، بالکل قریب ہوگا، اور اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا. سب پریشان ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے اور حدیثوں میں بھی اس طرح تک کہ ماں باپ بھی کام نہیں آئیں گے، بیوی کام نہیں آئے گی، اولاد کام نہیں آئیں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ وہ دن اتنا خطرناک دن ہوگا کہ اس دن بھائی بھی بھائی سے دور ہوگا، بیوی دور ہوگی، ماں باپ بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہاں تک کہ جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو بڑے ناز و نعمت سے پالا ہے وہ اولاد بھی ماں باپ کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اور اس وقت سب جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں. تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، میں خود اپنی فکر میں ہوں، میرے علاوہ کی طرف جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہاں بھی یہی جواب ملے گا. سارے انبیاء کے پاس جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ اشارہ کریں گے کہاں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام مرتضیٰ قدس سرہ اس منظر کو بڑے اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں. خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے. خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہا، حضرت آدم صفی اللہ سے کہا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے کہا، سب سے کہا کہیں کچھ نہیں بنی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے تو حضور کیا فرمائیں گے؟ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. اس وقت میدان محشر میں وہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کام آ رہے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے ان کو تماشا دیتے ہوئے کہا ہے آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو میدان محشر کا منظر بھی یہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پریشان ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. وہاں بھی سب سے پہلے ہمیں کام آئیں گے کون کام آئیں گے؟ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خود حضور فرماتے ہیں جب سب میرے پاس آئیں گے میں سب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلوں گا، رب کی بارگاہ میں. یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں جو صحیح بخاری شریف میں ہے، صحیح مسلم شریف سیاہ ستہ کی حدیثوں میں بالکل تفصیل کے ساتھ موجود ہے. حضور فرماتے ہیں میں سب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلوں گا. یہاں سے تو اعلیٰ حضرت پھر یوں فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. رب کی بارگاہ میں ہم کو لے کر کے چل رہے ہیں، وہاں بھی جلوس نکل رہا ہے. آج کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جب ہمارا جلوس نکلتا ہے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جلوس نکلتا ہے تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں اتنا درد ہوتا ہے. یہ جلوس کہاں سے ثابت ہے؟ کون سی آیت سے ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ ان سے پوچھو کہ جو میدان محشر میں جلوس نکلے گا وہ کہاں سے ثابت؟ میدان محشر میں جلوس جو نکلے گا وہ تو ثابت ہے، بلکہ اس جلوس کی شان تو یہ ہے آگے آگے مصطفیٰ، پیچھے پیچھے غلامان مصطفیٰ. آج تو حضور کی محبت میں ہم جلوس نکال رہے ہیں، لیکن میدان محشر میں جو جلوس ہوگا وہ آگے خود حضور ہوں گے اور ہم پیچھے غلامان مصطفیٰ ہوں گے. عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خدا کی بارگاہ میں پہنچوں گا میں سجدے میں چلا جاؤں گا، میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، یہ حدیث پاک کے الفاظ سنو،
صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ سر اٹھائیے سجدے سے اور آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ جس کی شفاعت کریں شفاعت قبول کی جائے گی۔ عزیزان محترم، اس پورے منظر کو پیش کر کے میں خلاصہ کے طور پر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں بھی مشکل مسئلے میں ہمارے لیے کون آ رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب تشریف لا رہے ہیں۔ اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہر مشکل مسئلے کے لیے اللہ نے ہمیں دو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک نعمت قرآن ہے، دوسری نعمت صاحب قرآن۔